میں ہوں شاہد محمد سعید اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سائنس کیا ہے اور سائنس کی ضرورت کب پڑی اور سائنس کہتے کسے ہیں، ہم پوری اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سائنس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، سائنسی دور میں انسانی زندگی کا سائنسی ہونا یہ ایک لازم امر ہے، یعنی آج کے دور میں اگر انسان کے اندر کوئی سائنٹیفک چیز نہ پائی جائے تو وہ ادھورا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی نہ ہو۔ جیسے کہ میڈیسن کا استعمال کرتا ہے وہ بھی سائنسی ہوتی ہے، فون کا استعمال وہ بھی سائنسی ہوتی ہے، گویا کہ ہر چیز میں سائنس کی ضرورت پڑتی ہے آج کے دور میں۔ ناظرین کرام، اگر آپ سائنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ پوری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سائنسی دور میں انسانی زندگی کا سائنسی ہونا نہایت ہی لازم اور ضروری امر ہے۔ جدھر دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ظہور ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز، خواہ وہ پن کا سرا ہو، کمپیوٹر اور اپولو جیسی دقیق اور پیچیدہ مشین، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے۔ لیکن اس امر کے باوجود بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سائنس دراصل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے غرض و غائز اور مقصد کیا ہیں، اور آج کل کی دنیا میں وہ کیا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ عام طور پر سائنس کو منظم اور متدون علم کہا جاتا ہے۔ سائنس کا یہ تعارف اس وقت تک بامعنی نہیں بن سکتا جب تک منظم اور علم کی منطقی وضاحت نہ کر دی جائے، ورنہ منظم الہیات کو بھی طبعی علم کا درجہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی ایک منظم علم ہے۔ سائنس کو اگر صرف منظم اور متدون علم کہہ دیا جائے تو یہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ جہاں سائنس علم ہے وہاں یہ طریقہ کار بھی ہے، کیونکہ اسی کی بدولت تجربی دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تجربی دنیا سے مراد وہ دنیا جس کا ادراک حواس سے ہوتا ہے اور جس کا مطالعہ شواہد و حقائق کی روح سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کا کام تبلیغ کرنا نہیں، سائنس آخری حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کرتی اور نہ ہی زندگیوں کو منقلب کرنا اس کے پروگرام کا حصہ ہے۔ سائنس تو ایک قسم کا تجزیہ انالائسس ہے، جس میں قضایا کے درمیان اگر پس اف دین کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، یعنی اگر یہ حالات اور کوائف ہیں یا مقدمات ہیں تو ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ سائنس میں بدیہی اصول ایکشنز نہیں پائے جاتے ہیں، اور اگر کسی سائنس میں محض قبل تجربی مقدمات کی بنا پر نتائج اخذ کر لیے جائیں تو وہ سائنس کہلانے کی مستحق نہیں۔ ہر سائنس میں نظریہ، تھیوری اور حقائق، فیکٹس ملیں گے، ان کا بمعنی رشتہ ٹیڑھا اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ عام لوگ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضد ٹھہراتے ہیں کہ نظریہ کو تخمینہ اسپیکولیشن کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جب تک اس کا ثبوت مہیا نہیں ہو جاتا یہ تخمینہ ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر ریسرچ کو دیکھا جائے اور نظروں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، نظریے محض تخمینہ نہیں ہیں، اور سائنس کا سروکار حقائق اور نظریات دونوں سے ہے۔ سائنس میں حقائق کو بذریعہ مشاہدہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن یہ مشاہدات تب تک سائنسی حیثیت نہیں رکھتے جب تک تصدیق پذیر ویریفائبلٹی کے قابل نہ ہو۔ نظریہ ایسے حقائق کے درمیان رشتے قائم کرتے ہیں، ان رشتوں سے حقائق منظم اور بامعنی بنتے ہیں۔ جب سائنسدان حقائق اکٹھے کرتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ کے بغیر تو کوئی مشاہدہ و مقصد نہیں ہو سکتا۔ یوں تو دیکھنے کو ہزارہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سائنسدان صرف انہی چیزوں کو دیکھے گا جو اس کے نظریہ کے مطابق یا مخالف ہوں۔ نظریوں سے ہی سائنس اس قابل ہوتی ہے کہ کوئی پیشن گوئی کر سکے۔ یہ پیشن گوئیاں اگر صحیح ثابت ہو جائیں تو نظریے کی توثیق کرتی ہے، اور اگر غلط ثابت ہو جائیں تو نظریے کو جھٹلا دیتی ہے۔ بس نظریوں اور حقائق کو ایک دوسرے کا دشمن خیال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک دوسرے کے حلیف ہیں، اور ایک کا کام دوسرے کی مدد کے بغیر سر انجام نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی ترقی میں دونوں ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نظریوں کو سائنس کے ذرائع، ٹولز سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے 5 وجود ہیں۔ نمبر 1، نظریوں سے سائنس کے مسائل اور نقطۂ نگاہ کا پتہ ملتا ہے، کیونکہ نظریوں سے پتہ چلے گا کہ کس قسم کا مواد درکار ہے۔ نمبر 2، نظریوں سے تعطیلی نظام حاصل ہوتا ہے، اس سے حقائق کی جماعت بندی اور تنظیم ہوتی ہے اور حقائق کی باہمی رشتے دریافت ہوتے ہیں۔ نمبر 3،
نظریوں سے حقائق کو مجتمع کر کے پہلے تو تعمیمات جنرلیشن حاصل ہوتی ہے اور پھر بعد میں ان تعمیمات کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ نمبر 4، نظریے بھی حقائق کی پیشن گوئی کرتے ہیں، مثلا کشش ثقل کے اصول سے چاند گرہن یا سورج گرہن کے متعلق پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اگر کسی سائنس میں کہیں خلا رہ جاتا ہے تو اس کا علم بھی نظریوں سے ہوتا ہے، لیکن حقائق کی بھی اپنی اہمیت ہے، ان کا وجود نظریوں کی تخلیق اور بقا کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے ضروری ہے۔ نمبر 1، حقائق سے ہی نظریے جنم لیتے ہیں۔ نمبر 2، حقائق سے ہی موجودہ نظریوں میں رد و بدل یا ترمیم ہوتی ہے۔ نمبر 3، حقائق سے ہی نظریوں کی تردید ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے جو نظریوں کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ نمبر 4، حقائق نظریوں کی ساخت اور ان کے زاویوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ نمبر 5، اور حقائق نظریوں کی وضاحت کرتے ہیں اور نئے سرے سے ان کی صراحت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ نظریوں کے کردار پر گفتگو کی جائے، ہم سائنس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سائنس کے معنی و مفہوم۔ لفظ سائنس لاطینی زبان کے لفظ سانٹیا سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ اسی زبان کے ایک دوسرے لفظ سیکر سے حاصل کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے سیکھنا اور جاننا۔ چنانچہ سانٹیا سے مراد آموزش ہے، جبکہ انگریزی زبان میں لفظ سائنس سے مراد صرف طبعی علوم ہے، لیکن ان معنی سے یہ لفظ بڑی حد تک محدود معنی کا حامل ہوتا ہے۔ جرمن زبان میں ویسنس کرافٹ کا لفظ انگریزی زبان کے لفظ سائنس کے مترادف یا متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام منضبط مطالعات اسٹڈیز سسٹمیٹک اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کے تمام منضبط مطالعات سے مراد ویسنس کرافٹ لی جاتی ہے۔ بس اس طرح سے یہ لفظ انگریزی کے لفظ سائنس سے وسیع تر مفہوم کا حامل ہے۔ مندرجہ ذیل بحث کے نتیجہ میں سائنس کی تعریف کچھ یوں کی جا سکتی ہے: سائنس قدرتی مظاہر کے مرتب علم کا دوسرا نام ہے، یا سائنس کائنات میں موجود ان تمام کنسیپٹ کے عقلی مطالعہ کا نام ہے جو ہم کسی بھی قدرتی مظہر کے بیان کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں مظاہر فطرت کے منضبط مطالعات کا دوسرا نام سائنس ہے۔ گویا سائنس کوئی اکائی نہیں بلکہ ایک مطالعاتی طریقہ کار کا دوسرا نام ہے، اور کائنات کے بارے میں ایک مخصوص انداز میں کیے جانے والے مشاہدے اور مطالعے یا طریقے کو بھی سائنس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سائنس کے لیے مطلقاً العلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اصطلاح میں سائنس کا معنی محدود کر کے نظام فطرت کے ایک ایسے علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے جو مشاہدہ، تجربہ اور غور و فکر سے حاصل ہو۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں سائنس ایسے نتیجے کی تحقیق کا نام ہے جس کے عالمگیر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ بعض اوقات سائنسدان کائنات کے حالات اور واقعات کا مشاہدہ براہ راست ان کی قدرتی حالت میں کرنے کے لیے خود ان کے قریب جاتا ہے اور اپنے مشاہدات سے قوانین قدرت کا نظارہ کرتا ہے۔ بسا وقت وہ تجربہ گاہ کے اندر کائنات کے حالات اور واقعات کو مصنوعی طور پر پیدا کر کے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، گویا ان کو اپنے قریب لاتا ہے۔ سائنسدان خواہ مظاہر قدرت کے قریب خود جائے یا ان کو اپنے قریب لائے، دونوں صورتوں میں وہ کائنات کے مشاہدے اور مطالعے کی خاطر اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنسدان کی کوشش کو تجربہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تجربے کی غرض مشاہدہ ہے اور مشاہدے کی غرض غور و فکر کے بعد نتائج اخذ کرنا ہے۔ کبھی بظاہر بہت سے الگ تھلگ سائنسی حقائق مل کر ایک ایسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو براہ راست تجربے اور مشاہدے کے طریقوں سے ثابت شدہ نہیں ہوتی، تاہم چونکہ وہ حقائق کو منظم کرتی ہے، اس لیے سائنسدان اسے ایک قابل یقین نظریے کے طور پر اپنے سائنسی حقائق میں داخل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کیے بغیر بظاہر الگ تھلگ سائنسی حقائق قابل فہم نہیں ہوتے اور ان میں کوئی عقلی تنظیم یا وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ نظریہ بھی جب تک سائنسی تجربات سے غلط ثابت نہ کریں ایک سائنسی حقیقت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے مشاہدات کے نتائج سے اخذ کیا گیا ہوتا ہے۔ سائنسدان کے اس طریقے حقیقت کو، جس کی روح کائنات کا مشاہدہ ہے، سائنسی طریقہ حقیقت
یا سائنٹیفک میتھڈ کہلاتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار کی وضاحت آگے کی جائے گی۔ سائنس حقیقت کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ فرسٹ تجربہ، سیکنڈ مشاہدہ، تھرڈ اخذ نتائج، فورتھ تنظیم نتائج۔ سائنسی علوم کی قسمیں، ہم کائنات کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 مادہ، نمبر 2 زندہ اجسام اور نمبر 3 نفس انسانی۔ ان کے بالمقابل علم کائنات یا سائنس بھی 3 حصوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 مادے کی ماہیت سے تعلق رکھنے والے علوم میں علم طبیعیات، علم کیمیا، علم حیات، علم الارض وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 زندگی کی ماہیت سے تعلق رکھنے والے علوم یا حیاتیاتی علوم ہیں۔ علم حیاتیات، علم نباتات، علم الحیوانات، علم الجنین، علم الابدان، طب وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 نفس انسانی کی ماہیت اور اس کے مظاہر سے تعلق رکھنے والے علوم نفسیاتی علوم کہلاتے ہیں۔ ان میں نفسیات فرد، نفسیات جماعت، علوم التاریخ، علم السیاست، علم الاخلاق، علم الاقتصاد، علم القانون، علم التعلیم وغیرہ شامل ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ریاضیات اور منطق بھی نفسیات ہی کی شاخیں ہیں، کیونکہ وہ ان اصولوں کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ ان کے مطابق انسان سوچتا ہے۔ سائنس کے ان شعبوں کو بالترتیب طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو سائنس کے اوپر، یعنی سائنس کہتے کسے ہیں اور سائنس ہوتا کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سائنس کی خصوصیات کیا ہے تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ اور ناظرین کرام، اسی چینل پر ہم آپ کو سائنس کی خصوصیات کیا ہیں اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سائنس کی اصل خصوصیات کیا ہیں، اور جو ہماری زندگی میں اتنی زیادہ شمولیت کا حامل سائنس ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔